جیو کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، اس رپورٹنگ کو بنیادی طور پہ پروپیگنڈا تصور کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، ان کو خود ڈیلائن کرنا ہے اور خان صاحب کو ایک نیا لیڈر کے یہ طور پہ کس کا چننا ہے۔ پروجیکٹ تھا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ فوجی تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا. اس وقت جو واقعات ہو رہے تھے تو اس کو میڈیا براہ راست دکھا رہا تھا۔ خان صاحب نے کئی مرتبہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ انہیں ایک لائم لائٹ میں لانے والے وہ صرف اور صرف جیو نیوز ہے۔ پروپیگنڈا کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ پروپیگنڈا کس کو کہتے ہیں؟ ہاؤ یو ول ڈیفائن ایز صحافی کے طور پہ کیوں کی ان کی ظاہر ہے کوریج؟ وہ ایک نئے لیڈر اس وقت سامنے آ رہے تھے سیاست میں، اور یہ انہیں پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. یہ پروموٹ کرنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ پالیسی تھی کہ انہیں پروموٹ کیا جائے؟ پالیسی میرے خیال میں ایسی نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ پروجیکٹ عمران خان تو دیکھیں نا، پروجیکٹ عمران خان، project۔ یہ آپ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں. جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امیر معظم ہے، وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوں، اور سیاسی طور پہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. لیکن قطع نظر اس کے، آج کا یہ پروگرام میں میزبان کی حیثیت سے کر رہا ہوں معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے. میرے مہمان ایک جرنلسٹ ہیں. پہلے وہ مجھ سے سوالات کرتے آئے، آج میں ان سے سوالات کروں گا. میں اس سے پہلے کہ ان سے سوالات کروں، اپنا ابتدائی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ عوام تک صحیح خبر پہنچانا، عوام کی پبلک اوپینین صحیح خطوط پہ استوار کرنا، اور ہر خبر عوام تک پہنچانا، سچی خبر عوام تک پہنچانا، یہ بنیادی طور پہ عوام کی ضرورت بھی ہے اور اچھے صحافیوں کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. لیکن اب خاص طور پہ زرد صحافت ہو یا پھر اب صحافت پروپیگنڈا کے تناظر میں ہی استعمال ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، یہ دیکھنا ہوگا ہمیں آج کی اس گفتگو میں. اور یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ آج کا صحافی کس طرح سے بے باک ہو کے ایماندارانہ تجزیہ یا اپنا اظہار خیال کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہ چیز آج کے اس دور میں ایک چیلنج ہے، اور کیا اس چیلنج سے بہتر طریقے سے نمٹا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ دیکھنا آج کے اس انٹرویو پہ ہماری توجہ کا مرکز رہے گا. میرے مہمان ہیں عمیر یاسر. 2000 سن سے انہوں نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا. ابتدائی طور پہ یہ قانون دان رہے، لیکن پھر ساری عمر جو ہے انہوں نے اس شعبے میں گزار دی. اچھے اچھے اداروں سے وابستہ رہے، اچھے اچھے ٹی وی چینلز بھی، جیو میں بڑی ان کی سروسز ہیں، بول کے بیورو چیف رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہیں، موجود ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. جی بہت شکریہ بھٹ صاحب، آپ نے مجھے جس انداز میں تعارف کرایا ہے، قانون دان اور صحافت میں بھی آپ نے بات کی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں. ڈگری تو میرے پاس قانون کی ہے اور صحافت میں بھی ایک تجربہ ہے، لیکن آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک اپنے آپ کو ہمیشہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی سمجھا ہے اور اس کو طالب علم کی حیثیت سے ہی کام کیا ہے. جی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں خاص طور پہ یہ روش رہی ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں نا، جی وہ واضح رہتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں CNN کو، تو وہ ڈیموکریٹس جو ہیں ان پہ ان کا فوکس، انہیں پروجیکٹ کرنے میں ان کا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، اور اسی تناظر میں وہ بات بھی کرتے ہیں اور ہر ایک کو پتہ بھی ہوتا ہے. جی اسی طرح فاکس ہے، وہ ریپبلکنز کو کیری کرتا ہے، جی اور ان کے خیالات جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن واضح ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صحافتی ذمہ داریاں بھی پروفیشنل بنیادوں پہ ڈسچارج کرتے ہیں. جی تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ پولیٹیکل چیلنجز بہت زیادہ ہیں، یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہوتی کہ کوئی کہے کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے نہیں، اس لیے کہ ترقی یافتہ ممالک اور ذمہ دارانہ ممالک میں پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے
وہ صحافی کے لیے لازمی ٹھہرتی ہے. جی آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے؟ دیکھیے، میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میرا جب جیو میں میری تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی مجھ سے انٹرویو میں یہ سوال پوچھا گیا تھا. ایک بہت سے سوالات تھے، اس میں یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کس سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ صحافی کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا. باقی جو آپ امریکہ کی آپ نے بات کی تو بالکل درست ہے. ہم نے پہلی دفعہ بڑے واضح طور پہ دیکھا تھا اس وقت اپنی ہماری یاد میں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ہیلری کلنٹن سے ہوا تھا 2016 میں. تو اس وقت ایک بڑی واضح تقسیم ان کے میڈیا میں آ گئی تھی. کچھ میڈیا ہاؤسز جو عالمی سطح پہ جن کا ایک بڑا نام ہے وہ ہیلری کلنٹن کو یعنی کہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ کر رہے تھے اور سپورٹ بھی بڑی کھل کے کر رہے تھے. اور دوسری جانب جو ریپبلکنز یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ان کی حمایت کر رہے تھے اور بالکل کھل کے کر رہے تھے. اب ظاہر ہے ان اداروں کا، صحافتی اداروں کا ایک عالمی سطح پہ ایک امیج ہے اور اس کے ان کی رپورٹنگ کا یا ان کا جو ٹلٹ تھا کسی بھی سیاسی امیدوار کے حق میں وہ بڑا واضح تھا اور اس کے اثرات میرے خیال میں پوری دنیا پر پڑتے ہیں. اس امریکن پالیسی میں بھی ظاہر پڑتے ہیں. تو پاکستان کی آپ نے بات کی تو پاکستان میں بھی بدقسمتی سے یہ اب ایسی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اب میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اس جانب زیادہ آئے ہیں. یا تو کسی چینل کو کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کو، اور دوسری سیاسی جماعت ان کے مخالفین جو ہیں وہ دوسری سیاسی جماعت کو کر رہے ہیں. مطلب وہ جو سیاست ہے وہ اب صحافت میں بھی بہت حد تک سرایت کر چکی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسی آوازیں ہماری صحافت میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو اس کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف جو ان کا رجحان ہے اس سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ایک خالص صحافتی بنیادوں پر ہی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے تجزیے بھی ایسے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک حقائق پر مبنی تجزیہ کسی جماعت کو پسند آتا ہے یا کسی جماعت کو پسند نہیں آتا تو اس کی وجہ سے ان کو بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں. ارے دیکھیے، مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی رپورٹنگ کرنے کے لیے جی سیاست کو سمجھنا کیا ضروری نہیں ہے؟ اور کیا ایک صحافی کو سیاسی رائے نہیں رکھنی چاہیے؟ بالکل رکھنی چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سیاست کو سمجھنا ضروری ہے تو یہ تو میرے خیال میں بالکل بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو سیاست کے رموز کا، سیاست کی مووز کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، کس انداز سے آگے بڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے وہ جو بساط بچھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اپوزیشن اپنی مووز چلتی ہے یا انتخابات میں حصہ لیا جاتا ہے تو کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک تو واقعاتی رپورٹنگ ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پس پردہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ان سے بھی واقفیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا. سیاسی جماعت سے تعلق ہونا تو ایک الگ بات ہے، سیاسی ذہن رکھنا یا سیاسی رائے رکھنا ایک صحافی کا وہ تو اس کا میرے خیال میں ہوتا ہے، اس میں اس کا حق بھی ہے. لیکن اپنے تجزیے میں، اپنی خبر میں اگر ہم غیر ذمہ دار، غیر جانبدار رہیں تو وہی اصل صحافت ہے جو آج کل بہت بہت کم ہے. ناظرین، اب یہی دیکھیے، عمیر یاسر یہ بول رہے ہیں کہ سیاسی رائے کے لیے سیاست سے وابستہ ہونا ضروری ہے. دوسری طرف وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، سیاسی خیالات کا حامل نہیں ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجید نظامی صاحب جو ہیں جی وہ تو ایک ادارے کے سربراہ بھی تھے جی اور کلی طور پہ کھلے عام نظریہ پاکستان کی حمایت میں ان کی تمام سٹریم لائننگ ہوتی تھی. جی جی ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ جو آرٹیکلز چھپا کرتے تھے
تو ان کا جواب جو ہے خود ولی خان بھی دیا کرتے تھے. جی سو ایک پوری ایولیوشن والی بات ہوتی تھی اور پوری ڈیبیٹ والی بات جی ہوتی تھی. آپ جیو میں رہے ہیں, جی جیو میں بندش بھی ہوئی جیو پہ, جی ٹھیک ہے, وجہ کیا تھی اس بندش کی؟ بندش جو ہوئی تھی وہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی. جیو کو بند کر دیا گیا تھا اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ جیو یا اس وقت ایک جو افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ چل رہی تھی, اور اس کے بعد 3 نومبر 2007 کو جو مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی, انہوں نے تمام میڈیا ہاؤسز کو بند کر دیا تھا, تمام چینلز انہوں نے بند کر دیے تھے, جو جیو بھی اسی کا حصہ تھا. اور جو جس انداز کی رپورٹنگ ہو رہی تھی, جو واقعات دکھائے جا رہے تھے, وہ اس ملٹری لیڈرشپ کو یعنی کہ مشرف صاحب کو اس وقت ظاہر قابل قبول نہیں تھے, تو انہوں نے جیو بھی بند کر دیا تھا اور دوسرے چینل بھی بند کر دیے تھے. تو ہم اس رپورٹنگ کو بنیادی طور پہ پروپیگنڈا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں, پروپیگنڈا تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں, بعض چیزیں میڈیا کو اس وقت جو واقعات ہو رہے تھے تو اس کو میڈیا براہ راست دکھا رہا تھا. پروپیگنڈا کے متعلق کیا رائے آپ کی؟ پروپیگنڈا کس کو کہتے ہیں؟ ہاؤ یو ول ڈیفائن ایز صحافی کے طور پہ کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ دیکھیں, پروپیگنڈا تو ظاہر ہے ایک ایجنڈے کو لے کے چلنا ہوتا ہے نا, اور اس کو چاہے وہ تو آپ کے خیال میں جیو کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا؟ یہ تو بالکل ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایجنڈے پہ چل رہا تھا. ایک پوائنٹ پہ تو آپ کو لیکن کھڑا ہونا نہیں, پڑے گا نا. اس وقت ایسی تھی کہ تمام میڈیا, دیکھیں آپ ہم صرف جیو کی بات نہ کریں, تمام میڈیا کو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو تھے وہ ایک آواز بنے ہوئے. خان صاحب گو کہ خان صاحب عمران خان کی نسبت بھی یہی ہوا, خاص طور پہ جیو کے متعلق جو ہے ان کا بھی رسپانس واضح رہا. تو کیا عمران خان کو آپ ڈکٹیٹر بولو گے؟ دیکھیں, خان صاحب کو تو خان صاحب نے کئی مرتبہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ انہیں ایک لائم لائٹ میں لانے والے وہ صرف اور صرف جیو نیوز ہے. جیو نے ان کو بہت حد تک سپورٹ کیا. سپورٹ سے مراد ان کی بہت زیادہ کوریج کی, ان کو اپنے ٹاک شوز میں بلانے کے علاوہ ان کی بہت زیادہ کیوں کیا ایسے؟ حد تک ان کی کوریج کی. کیوں کی ان کی ظاہر ہے کوریج؟ وہ ایک نئے لیڈر اس وقت سامنے آ رہے تھے سیاست میں, اور یہ انہیں پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. یہ پروموٹ کرنا ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ پالیسی تھی کہ انہیں پروموٹ کیا جائے؟ پالیسی میرے خیال میں ایسی نہیں تھی. پالیسی ظاہر ہے وہ ایک نئے سیاستدان نہیں, کے طور یوں ابھی آپ نے بتایا نا کہ جی انہیں جیو نے کافی پروموٹ کیا ہے, جی تو وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جیو نے پروموٹ کیا, جیو کے مالک نے پروموٹ کیا, جیو کی اسٹیبلشمنٹ نے پروموٹ کیا, کیوں کیا؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں اصل میں انٹینشن انہیں پروموٹ کرنے کی کیا تھی. ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا چینلز کے یا میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو شاید کہا گیا ہو کہ آپ نے ہمیں پروموٹ کرنا کہا گیا ہو, اسے واضح کیجیے. جی ممکنہ طور پہ کوئی ایسی ہدایات انہیں جاری کی گئی ہوں جو کہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ ہوں. تو یہی واضح کیجیے کہ کن کی جانب سے یہ ہدایات آئی ہوں گی؟ مختلف ہدایات آ سکتی ہیں, سچ ایز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ پروجیکٹ عمران خان تو دیکھیں نا, پروجیکٹ عمران خان, یہ آپ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں. جی ان دونوں باتوں کو آپ ذرا واضح کیجیے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے. نمبر 1, پروجیکٹ عمران خان کیا تھا؟ پروجیکٹ عمران خان یہ تھا کہ جو پاپولر جماعتیں ہیں اس وقت کی, نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, ان کو خود ڈیلائن کرنا ہے اور خان صاحب کو ایک نیا لیڈر. یہ کس کا پروجیکٹ تھا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا, فوجی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ. فوجی اسٹیبلشمنٹ کا. دیکھیں ایویڈنس ہے اس بارے میں کوئی؟ میرے خیال میں ایسی چیزوں کی ایویڈنس نہیں ہوتی, یہ سب معلوم ہے, اور یہ باتیں میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تمام میڈیا کو بھی یہ معلوم ہے, تمام عوام کو بھی اس چیز کا پتہ ہے, اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ظاہر کھل کے تو اظہار نہیں کرتی, لیکن دبے الفاظ میں وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ بلکہ خان صاحب بھی تو جب اقتدار میں تھے تو وہ یہ کہہ چکے تھے کہ بھائی میں اپنے اقتدار میں بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی میں ایجنسیوں کی مدد دیا کرتا تھا. ناظرین, یہ بات بڑی ہی ایک معنی خیز بات ہو گئی, اور وہ یہ کہ عمیر کے بقول جیو نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کہ پروجیکٹ عمران خان کے نام سے ایک چلنے والی ایکٹیویٹی میں عمران خان کو پروموٹ کیا.
اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات اس لیے بھی تو عجیب ہے کہ حامد میر تو بہت ایک زبردست اینکر تھے، جیو سے وابستہ تھے. ہیں. ان پہ جو وہ حملے کا سانحہ ہوا تھا، تو بات تو اس وقت یہ پھر چلی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروایا ہے. حالانکہ آپ کے بقول تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل بہترین تھے جیو کے، اور وہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. تو اینی وے یہ مجھے بتائیے میں بول کے متعلق مجھے بتائیے جی جی. کہ یہ بول جو ہے اس پہ بھی تو پابندی لگی تھی، وہ کیوں لگی تھی؟ بلکہ بول کو بالکل بند کر دیا گیا تھا. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے ان کے خلاف جو ایک امریکی اخبار ہیں اس میں ایک سٹوری آئی تھی جس پر ان پر الزامات لگائے گئے تھے، اور اس ایک اخبار کی ایک خبر کے نتیجے میں پوری حکومتی مشینری ایک حرکت میں آ گئی تھی. اور نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب تھے، تو وہ ایک ہی دن میں ایسا کریک ڈاؤن بول کے خلاف اور ان کی کمپنی ایگزیکٹ کے خلاف ہوا کہ چینلز بالکل بند کر دیا گیا، جو کہ اس وقت آن ایئر بھی نہیں ہوا تھا. ان کے دفاتر سیل کر دیے گئے، اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایک خبر کے نتیجے میں اتنا بڑا ایکشن حکومت نے نہیں لیا تھا. ناظرین، اتنا بڑا واقعہ ایک اتنے بڑے ادارے بول کے خلاف ہوا، آپ کے خیال میں وہ بدنیتی پہ مبنی تھا یا وہ حقائق پہ مبنی ایک کریک ڈاؤن تھا؟ وہ دیکھیں، بدنیتی یا حقائق پر مبنی ہم اس کو اس انداز میں تو خیر نہیں دیکھتے، لیکن ہم اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ایک صحافتی ادارہ تھا جس کے خلاف اس کی اپنی بہت ساری غلطیاں بھی ظاہر تھیں، لیکن اس طرح ایک قانون کا اس طرح ظالمانہ جو استعمال کیا گیا صرف ایک خبر کے نتیجے میں. تحقیقات تو پھر وہ بعد کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک خبر کے نتیجے میں اس طرح بڑا کریک ڈاؤن، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کبھی میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا کہ ایک خبر کے نتیجے میں اتنی بڑے پیمانے پہ کارروائی کی جائے. جو ہمارے لیے اس وقت کنسرن تھا، ہم چونکہ اس وقت بول کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن ہمارے لیے کنسرن تھا کہ ہمارے بہت سے صحافی پورے پاکستان سے وہ بول سے وابستہ ہو چکے تھے، اور پھر اس کے نتائج ان صحافیوں کو بھگتنا پڑے، اور جو آج تک وہ نتائج بھگت رہے ہیں. ان کے اوپر مالی جو پریشانیاں آئیں، ان پر مالی مشکلات آئیں، اس کے اثرات سے آج تک وہ صحافی ہمارے نہیں نکل سکے. تو اس کے پیچھے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ اس کے پیچھے تو ظاہر حکومت تھی. فوجی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں تھی؟ فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، حکومت تھی. ناظرین، پس پردہ بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن سچ ہے، بتائیے، بڑی اہم بات کوئی ایک کہانی کا ذکر کر دیجیے یہ کارروائی پبلک انٹرسٹ میں. دیکھیں، یہ کارروائی بنیادی طور پہ حکومت نے کی تھی. اب اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ظاہر ہیں، وجوہات ہیں کہ کیسے حکومت اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح ایکشن میں آ گئی. آپ ایک بیدار صحافی اور ذمہ دار صحافی ہیں، جی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ایکسرسائز تھی؟ میرے خیال اس میں لیے کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہوگا، اگر آپ بتائیں گے تو. اب یہ ابھی مناسب وقت اس کا ابھی شاید نہیں آیا ہے. کیمرے عوام جاننا چاہتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے صحافت میں سچائی اور جی، صداقت کہا یہ جاتا تقاضے تھا، بھی ہیں. میں بتاتا ہوں. جی، کہا یہ جاتا تھا کہ بول کے پیچھے بھی ایک ایسا نیریٹو ہے، اس کو کھڑے کرنے والی بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور نواز شریف اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو تھی وہ ایک تناؤ کی کیفیت چل رہی تھی. تو پھر نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ یہ کریک ڈاؤن کروایا تھا اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے. تو ناظرین، یہاں پہ اب دو باتیں ہو گئیں. ایک بات یہ ہو گئی کہ حکومت سازی میں بھی، حکومت گرانے میں بھی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر کام کرنے پر بھی، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے بھی جو ہے یہ چینلز جو ہیں وہ کام میں آئے ہیں. یہ بات ایک ذمہ دار صحافی کر رہے ہیں جو ان اعلیٰ اور مقتدر ادارے میں نیچا دکھانے کے لیے حکومت نے اقدام کیا نا، نیچا چینل تو اس دکھانے کا کے شکار لیے ہوئے نا. حکومت نے کردار ادا کیا. جی. اب میرا یہ ماننا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بنیادی حق ہے، اور یہ حق جو ہے عوام کا بھی ہے، یہ حق چینلز کا بھی ہے، یہ حق صحافی برادری کا بھی ہے. لیکن
جب ایجنڈے پہ کام ہو تو ہمیشہ عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس ایجنڈے کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ اس میڈیم کو استعمال کر کے عوام کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں پبلک انٹرسٹ میں جان لینی چاہیے کہ بنیادی حق کا مقصد اندھا حق نہیں ہے، بلکہ اس پہ ریسٹرکشنز وابستہ ہوتی ہیں۔ کون سا ادارہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیویٹ کر کے حق پہ مبنی رپورٹنگ کر سکتا ہے، یہ ایک چیلنج ہے، اور اس بات کو ماننے سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج کی یہ گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں عمیر سے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم دوسرے صحافی احباب کو بھی لیں، اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو بنیادی حق کے طور پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس کے خد و خال کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پیمرا کا جیسے غلط استعمال ہو رہا ہے، اور جیسے ہمارے صحافی احباب ڈپرائیو ہو رہے ہیں، ان کے خصوصاً فیوچر جو ہیں وہ بھی سیف نہیں رہے ہیں، لیگل میکنزم کو بہتر بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری لازمی ہے، وہاں پہ انڈیپینڈنس آف صحافت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جرنلزم کا آزاد ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ان پہ صداقت کا چیک لگنا بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔